سبق کیا ملتا ہے ان واقعات سے؟ ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ چھوٹی چیز کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ابھی داؤد علیہ السلام کو انہوں نے کمزور سمجھا، جس کی وجہ سے جالوت نے مار کھائی اور وہ مر گئے۔ اور ایک معمولی چھوٹی سی جماعت کو بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک چھوٹی سی جماعت بھی ہو، اگر وہ منظم ہو تو وہ ایک بڑی جماعت کو شکست دے سکتے۔ اور منظم ہونا چاہیے زندگی میں۔ جب تک بنی اسرائیل منظم نہیں تھے تو یہ لوگ مار کھا رہے تھے۔ جب یہ منظم ہو گئے، ایک لیڈر انہوں نے اپنا چنا، ان کی بات ماننی شروع کر دی، تب یہ کامیاب ہو گئے اور انہوں نے جالوت کو شکست دے دی۔ تو اسی طرح ہماری زندگی اگر اس میں نظم و ضبط نہیں ہوگا تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ اگر ہماری زندگی کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوگا، کوئی مقصد نہیں ہوگا تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو زندگی میں ایک مقصد ہونا چاہیے کہ آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا ہے۔ یہی ٹائم پاس تو مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد کیا ہے محمد؟ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پہ پورا کرنا۔ اب اللہ کے حکم کو بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ کیا کیا ہے اور نبی کا طریقہ کیا ہے۔ مثلا کھانا کھا رہے، نبی نے کس طریقے سے کھانا کھایا تو اس طریقے سے کھانا کھایا۔ پانی پی رہے، اسی طریقے سے ہم پانی پیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب سوتے تھے اسی طرح ہم سو جائے، کب اٹھتے تھے اسی طرح ہم اٹھ جائے۔ یہ زندگی منظم ہوگی تو اس دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی۔ ایک حافظہ اپنا قوی ہونا چاہیے۔ کوئی بھی چیز ہم عارضی نہیں پڑھنی چاہیے، صرف امتحان کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے۔ عزیر علیہ السلام کے حافظے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حافظہ انسان کا مضبوط ہونا چاہیے۔ اب حافظے کو مضبوط بنانے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ بادام کا رات کو اس کو بھگو کے 7 دانے، پھر صبح اس کا چھلکا اتار کے اس کو کھا لیا جائے، جو براؤن قسم کا چھلکا ہوتا ہے وہ۔ ایک تو دوسرا سخت چھلکا ہوتا ہے، وہ تو پہلے اتارنا ہے، اس کے ساتھ پانی میں نہیں ڈالنا ہے اس کو۔ اور ایک کام یہ کرے، دوسرا مسواک زیادہ سے زیادہ یوز کرے، اس سے بھی حافظہ تیز ہوتا ہے۔ تیسرا کام یہ کرے کہ اپنے ذہن کو فضول چیزوں میں نہ پھنسائے۔ فضول چیزوں کو دیکھنا، فضول چیزوں کے بارے میں سوچنا، جس کی وجہ سے انسان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اور جیسے میموری ہوتی ہے نا انسان کی، فل ہو جاتی ہے موبائل کی، تو ہمارے دماغ بھی جب فضول چیزوں کے دیکھو گے وہ فل ہو جائے گا۔ کیپیسٹی تو زیادہ ہے اس میں، لیکن اس کو ہم یوز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتا زیادہ۔ ہمارا دماغ تو کاٹن پیک ہے نا، کبھی ہم نے اس کو یوز نہیں کیا، کھولا ہی نہیں ہم نے اس کو۔ حافظہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور غریب کو کمزور اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو غریب ہے۔ جیسے طالوت غریب تھے تو انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے۔ ایک تو غریب نہیں سمجھنا چاہیے، گڈ۔ دوسرا یہ ہے کہ طالوت علیہ السلام کو اللہ نے کیوں لیڈر بنایا؟ وہ علم میں بھی طاقتور تھے اور جسم میں بھی طاقتور، یعنی علم بھی ان کے پاس مضبوط تھا اور جسم بھی مضبوط تھا۔ تو اگر ہمیں چاہیے قیس، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لیڈر بن جائیں اور دنیا پہ ہمارا ایک نام ہو، لوگ ہماری بات مانیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ علم میں بھی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ قوی طاقتور بنانا ہے اور جسم میں بھی۔ علم کو ذہن میں لانا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی چوری کر کے لے جائے۔ علم کو ذہن میں رکھنا ہے، بلکہ ایسا نہ ہو کہ کاپیوں میں ہو علم اور پھر آپ کاپیاں پکوڑے والے پہ بیچتے تو وہ علم بھی چلا جائے ساتھ۔ ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ ابھی علم کیا ہے؟ یہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں فزکس، کیمسٹری، یہ علم ہے یا نہیں؟ نہیں ہے؟ اچھا، علم ہے، بتائیں علم ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، علم وہ ہے جو آپ کو اللہ کی طرف لے جائے۔ اگر وہ کیمسٹری ہے، آپ کو اللہ کی پہچان کرا رہی تو وہ علم ہے۔ اگر وہ فزکس ہے، اللہ کی پہچان کرا رہی ہے، تو بہت سارے فزکس کے ماہرین فزکس کو پڑھ کر انہوں نے اللہ پر ایمان لایا۔ بایو ہے، اگر وہ آپ کو اللہ کی طرف پہنچا رہی ہے تو علم ہے۔ اگر اللہ کی طرف نہیں پہنچا رہی ہے اور آپ
کوئی دین کا علم حاصل کر رہے لیکن آپ اللہ سے دور ہو رہے، اپنے ٹائم پاس کر رہے، کوئی مقصد نہیں ہے، تو وہ علم نہیں ہے، وہ ٹائم پاس ہے۔ تو علم وہ ہے جو اللہ کے ساتھ آپ کو تعارف کرائے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اس کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ الذی علم بالقلم، علم سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ وعلم ما لم یعلم، کیا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ پہلی وحی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ علم وہ ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیے، جس چیز کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہو اگر وہ آپ کو خالق سے جوڑ رہی تو وہ علم ہے، اگر وہ مخلوق سے جوڑ رہی ہے آپ کو تو وہ علم نہیں ہے۔ اگر آپ انجینئرنگ آپ نے کی، میٹیریلز کے بارے میں آپ پڑھ رہے، پڑھا رہے، سوچ رہے، بس یہی ہے تو یہ علم نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے اسی انجینئرنگ میں اللہ کو پہچان لیا اور اس نے آپ کو اللہ سے جوڑ دیا تو پھر یہ علم ہے۔ تو اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کا علم واقعی علم ہے یا نہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چھین جانا پڑے، یہ حدیث نہیں ہے، لوگوں نے ایسی مشہور کر دی، ٹھیک ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چھین جانا پڑے۔ اب چلو یہ کون سا علم، اگر اس کو ہم مان بھی لیں تو کون سا علم رہا؟ وہ علم جو اللہ کی طرف پہنچا ہے، اور وہ اکثر قرآن اور حدیث کا علم ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ باقی علم تو آپ کو چیزوں کے قریب کرتا ہے، آپ فزکس اٹھا لے، آپ کیمسٹری اٹھا لے، بایو اٹھا لے، یہ ساری چیزیں آپ کو چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے، میٹیریلسٹک مادے کے بارے میں بتاتی ہے۔ لیکن اصل علم وہ ہے جو اللہ جنہوں نے یہ چیزیں بنائی ہے اس سے آپ کو جوڑ دو۔ تو ہمیں علم نافع مانگنا چاہیے اور علم نافع کے پیچھے لگنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی علم نافع دینا چاہیے۔ اب علم نافع وہ ہے جو آپ کو اللہ سے تعارف اللہ کا کرا۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سارا علم نافع ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان ہمیں کراتی ہے۔ وہ میں نے بتا دیا، اگر آپ کا وہ ابھی مثلا انگلش آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ انگلش میں سیکھوں گی اور میں اس سے پیسے کماؤں گی اور میری ایک اچھی جگہ جاب لگ جائے گی، تو یہ علم نہیں ہے پھر، کیونکہ آپ کا پورا مطمع نظر دنیا ہے اور لائف سٹائل کو بہتر بنانا ہے۔ جو ہمارے پورے اسکولنگ سسٹم اور کالج یونیورسٹی کا پورا سسٹم کس پر بیس ہے کہ لائف سٹائل ٹھیک ہو جائے، کہ بھائی والدین بھی کہتے ہیں، ٹیچرز بھی کہتے ہیں صحیح پڑھو، اگر نہیں پڑھو گے تو فیل ہو جاؤ گے، اور اگر نمبر کم آ گئے تو اچھے کالج میں داخلہ نہیں ملے گا۔ اچھے کالج میں کیوں داخلہ لینے ہیں؟ تاکہ اچھے نمبر آ جائے۔ اچھے نمبر کیوں لینے ہیں؟ تاکہ اچھی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے۔ اچھی یونیورسٹی میں کیوں؟ تاکہ اچھی جاب مل جائے۔ اچھی جاب کیوں؟ تاکہ پیسے آئے۔ پیسے آئے کیوں؟ تاکہ لائف سٹائل ٹھیک ہو جائے۔ تو پوری زندگی کا دار و مدار لائف سٹائل پہ بنایا ہم لوگوں نے کہ لائف سٹائل ٹھیک ہو جائے۔ لائف سٹائل ہم سمجھتے ہیں کہ پیسوں سے ٹھیک ہوتا ہے، پیسے آئیں گی، چیزیں آئیں گی تب لائف ٹھیک ہوگی۔ چیزوں سے، پیسوں سے لائف نہیں بنتی، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے ہم، لیکن اسی کو ہی مطمع نظر بنانا، اسی کو ہی مقصد بنانا، اور پوری اسکولنگ، پوری جو ہے آپ کی نالج اسی بیس پہ ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ انگلش سیکھیں، اب یہ سوچیں کہ یار میں اس سے دین کا جو علم ہے وہ سیکھوں گی، میں نے جو یہ سٹوریز ہم نے پڑھ لیے، اردو میں پڑھے ہم نے، اس کا میں ٹرانسلیشن کرا کے بک لکھ سکتی ہوں، تاکہ غیر مسلم جو انگلش پڑھنے سمجھنے والے وہ اس کو پڑھ کے مسلمان ہو جائے، وہ سمجھ جائے۔ میں اس انگلش کو سیکھ کے غیر مسلموں کو دعوت دوں گی کہ وہ اسلام کی طرف آئے، میں اسلام کا صحیح امیج لوگوں کے سامنے انگلش میں پیش کروں گی، تو یہ انگلش پڑھنا بھی آپ کے لیے ثواب بن جائے گا اور یہ پھر علم بن جائے گا۔ اور اگر آپ کا مطمع نظر جسٹ جاب، اور جاب کیوں؟ کیونکہ پیسے، اور پیسے کیوں؟ تاکہ لائف سٹائل، تو پھر یہ علم نہیں ہے، یہ ٹائم پاس ہے جو بہت اچھا ہے، آپ کرتے رہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو مقصد زاویہ نگاہ آپ نے اپنا چینج کرنا ہے کہ بھائی ہم نے اس لیے پڑھنا ہے کہ ہماری زندگی سنور جائے۔ کون سی زندگی سنور جائے؟ یہ بھی اور آخرت بھی۔ اور وہ کیسے سنورے گی؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنا مقصد ڈیفائن کرنا ہے کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کیسے راضی ہوں گے؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانیں گے ہر چیز میں۔ یہ نہیں کہ جہاں دل چاہ رہے تو وہاں مان لے، اچھا اس کے ساتھ میری لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے، میں یہاں اللہ کے حکم کو مان رہا ہوں، یہ بہت اچھی بات ہے،
لیکن اس کے ساتھ نہیں لگتی تو یہاں میں اللہ کے حکم کو ٹکرا رہا ہوں. یہ بنی اسرائیل کے کرتے تھے نا, کچھ کو مانتے تھے جو ان کے کچھ کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ بھی کہتے توبو توبتاً نصوحا, توبہ کرو, مکمل توبہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس, اے ایمان والو ایمان لے آؤ جیسے کہ پہلے لوگ ایمان لائے, جیسے صحابہ لے آئے. وہ جب ایمان لائے وہ نہیں ہے آدھا ایمان نہیں ہے کہ جو میٹھا میٹھا ہے اس کو کہا جاتے تھے, کڑوے کو آپ پھینک دیتے تھے. نہیں, صحابہ ایمان لائے, جو بات اللہ کے رسول نے بتائی ان کو سمجھ میں آ رہی تھی نہیں آ رہی تھی, پسند تھی یا نہیں تھی, وہ اس پہ عمل کرتے تھے. ہماری طرح نہیں تھی کہ جو پسند ہے اس پہ عمل کر رہے اور جو پسند نہیں ہے بولتے ہیں بس ٹھیک ہے. موڈ ہو گیا کہ بھائی انگوٹھی پہننی ہے تو یہ سنت ہے, انگوٹھی پہننی سنت ہے کیونکہ موڈ بن رہا ہے آج. بڑے بال رکھنا سنت ہے, موڈ ہے. اچھا بڑے بال کیوں رکھے, سنت ہے. ٹوپی وہ موڈ نہیں ہے, اس کو پھر کہتے ہیں وہ سنت پوری نہیں کر رہے. داڑھی نہیں رکھ رہے. جب آپ کہتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں اسلام اسلام سخت نہیں ہے, یہ کہتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین, یہ دلائل دیتے ہیں کہ دین میں سختی نہیں ہے. یہ غلط فہمی یاد رکھیں. جو لا اکراہ فی الدین, میں سمجھ گیا, آپ جسٹ اشارہ کریں میں پوری بات سمجھ جاتا ہوں. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہو کرو. دیکھو آپ کہیں ایڈمیشن لو کسی کالج میں تو وہاں بھی آپ اپنی منمانی نہیں کر سکتے. جس طرح یونیفارم وہ بتائیں گے آپ نے وہی یونیفارم پہننا ہوگا, جو کام وہ بتائیں گے وہی کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی منمانی سے کبھی کس میں جائے کبھی کس میں جائے, دل چاہا تو وہ پڑھ لیا, نہیں چاہا ٹیچر کو مار دیا, تپڑ مار دیا, پرنسپل کو بے عزت کر دی. کر سکتے آپ لوگ. جب ایک چھوٹا سا ایک ادارہ ہے اس کو آپ رول ریگولیشن فالو کر رہے ہو, جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر رول ریگولیشن اس کو فالو کرنا ہوگا. یہ جو کہا ہے لا اکراہ فی الدین, یہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کہ کوئی سختی نہیں ہے. سکھ بھی آ سکتا ہے, یہودی بھی آ سکتا ہے, عیسائی بھی آ سکتا ہے, کوئی سختی نہیں ہے اسلام میں آنے کے لیے. لیکن اسلام میں جب آپ آ گئے پھر آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننا ہے. اب اللہ اور اللہ کی رسول کی باتیں بعض تو لوگوں نے غلط بھی مشہور کی ہے. جو اللہ اور اللہ کی رسول کی باتیں نہیں ہوتی, لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کی رسول کی باتیں ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ہے. والدین کے یہ نہیں کرو یہ گناہ ہے, یہ نہیں کرو یہ گناہ ہے, فلانا. اب پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ناخن نہیں کاٹو گناہ ہو, کوئی کیا گناہ ہے بھائی, گناہ نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں ٹرو علم, صحیح معنوں میں علم سیکھ کے اس پہ عمل کر لیں. تو اور دین میں واقعی سختی نہیں ہے اگر دین کو انسان سمجھ جائے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے, اور جو دین ہمیں بتایا گی وہ دین ہے ہی نہیں اصل میں. ہم نے بہت ساری غلط چیزوں کو دین سمجھا ہوا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کے وقت باتیں نہیں کرو, حالانکہ کھانے کے وقت باتیں کرنی چاہیے تاکہ وہ منہ کی آواز دوسروں کو نہ آئے, اور اس سے کھانا بھی ہضم ہوتا ہے. بالکل خاموش جو ہوں گے تو منہ کی کھانے چبانے کی آواز ایک دوسرے کو جائے گی, پھر بالکل ایسے سکتہ طاری ہوگا. توجہ اتنی دقیق باتیں بھی نہیں کرنی ہے کہ کھانے سے توجہ ہٹ جائے, کانوں میں توجہ بھی ہونی چاہیے.